بنیادی بات سمجھ لیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں مطلقاً نماز پڑھنا منع ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر نکل آئے، یعنی اس کی جو ٹکیا ہے نا، جب وہ طلوع ہو رہی ہو نا تو اس کا کنارہ جب نظر آئے نا، تو جب تک وہ کنارے کے بعد پوری ٹکیا باہر نہ آ جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی 20 منٹ، یہ تو خود ہی انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ تو بلند بہت ہو جائے افضل وقت ہے، باقی اصل مکروہ وقت وہ ٹکیا کے نکلنے کا، یہ واضح الفاظ ہیں۔ اور جب غروب ہو رہا ہو تو وہ جب ٹکیا جب غائب ہو رہی ہو اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اور تیسرا وقت ہے جب وہ سینٹر میں ہو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یعنی اگر صبح سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے نا آج کل آلموسٹ 6:20 پہ، اور غروب ہو رہا ہے سپوز 5:20 کے اوپر، تو اس پورے ان دونوں ٹائم کے درمیان جو یہ بن رہے ہیں آپ کے 11 گھنٹے، اس کا جو سینٹر کریں گے نا تو وہ ایگزیکٹ سینٹر میں جب سورج ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں دحوہ کبریٰ، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اور جیسے ہی وہ زوال کرتا ہے مغرب کی طرف، زوال ویسے ہم غلط العام ہو گیا ہے، زوال تو کہتے ہی زور کے ٹائم کو ہے، زوال کہتے ہیں سورج کے گرنے کو، جیسے وہ مغرب کی طرف گرتا ہے نا تو وہ زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں زوال آفتاب۔ اور رات کو تو زوال ہوتا ہی نہیں ہے، رات کو سورج ہی نہیں ہوتا، سورج تو مغرب کے وقت گر کے ختم ہو چکا ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو زمین، یعنی وہ کہیں اور طلوع ہوا ہوتا ہے۔ میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن نہیں کر رہا، میں ریلیٹیولی ڈسکشن کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 اوقات میں ہر طرح کی نماز، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 اوقات کے اندر جنازہ پڑھنے سے صحیح مسلم میں الفاظ ہے اور مردے کو دفنانے سے بھی منع کیا، لیکن یہ ٹائم تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں، طلوع کے وقت 5 سے 7، غروب کے وقت اور 5 سے 7 منٹ۔ یہ جو 20 اور 40 منٹ بنائے ہوئے ہیں یہ غلط ہے، واضح الفاظ ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کے 2 سینگوں میں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب اس کا کنارہ ظاہر ہو، جب تک پورا سورج باہر نہ آ جائے تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو بس سورج باہر نکلا تو کافی ہے، اب یہ تو نہیں ٹکیا باہر نکل کے تو وہ اتنی اوپر آ جائے، وہ ٹھیک ہے افضل وقت ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چاشت کا، اوابین کا اور دوحہ کا اور اشراق، یہ سب ایک ہی حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ چاشت تو خیر ترجمہ کرتے ہیں، چھ تو عربی میں ہوتی نہیں ہے۔ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے تو اس وقت وہ افضل ٹائم ہے نماز پڑھنے کا، تو ظاہر سورج جب بلند ہو جائے وہ افضل ٹائم ہے، ٹکیا باہر نکل آئی۔ تو ان 3 اوقات میں آپ کو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر پا لی۔ یعنی آپ نے نماز شروع کی، فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا، طلوع آفتاب ہو رہا تھا 6:20 پہ، آپ نے 6:18 پہ نماز شروع کی، 1 رکعت آپ نے 6:20 سے پہلے پڑھ لی، اب دوسری رکعت آپ نے 21 اور 22 منٹ کے درمیان پڑھی تو آپ کی پوری نماز درست ہو گئی۔ اس طریقے سے غروب آفتاب تھا 5:20، 5:18 پہ آپ نے عصر شروع کی اور 5:22 یا 23 یا 25 پہ ختم کی، اور 1 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی غروب ہونے سے پہلے تو نماز ہوگی۔ لیکن اس طرح کے ڈیلے کرنا یہ ناپسندیدہ۔ اب رہا فجر کے بعد نماز پڑھنا اور عصر کے بعد، تو وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ منع وہ والا منع نہیں ہے جو مطلقاً منع ہو، اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں۔ چونکہ ایکسیپشن بھی احادیث کے اندر آئی ہیں تو اب اس کو کیسا ہم رد کر سکتے ہیں؟ مثلا صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے بالکل قریب تو چھت بیچ میں کہاں ڈال دیا، یہ چھت تو بہت دور ہے، یہ تو لاجیکل بات ہے۔ پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں، اگر کسی جج کی عدالت میں 100 جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں، پرہیزگار قسم کے داڑیوں پکڑی، اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے، تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ جج نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگنا ہے، تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج، اس کے سامنے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے فرشتے مل کے، سارے پیغمبر مل کے، یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں، نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ایسا ہوگا، جھوٹی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا، اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں، اور وہ ایسا نہ ہو، تو مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا؟ تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی، کتنی بڑی پکی ہے۔ اے جناب جیلن شریف ہی تیار ہوں گی، ادھر وہ خود بھی مانیں گے، ان کو کہ نہیں اب تو آپ اسی اصول میں آئے نا سیڑھی والے میں، کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شواہد کی بنیاد پہ، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے۔ کہیں گے نہیں اللہ کے لیے تو ایسی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں، تو یہ مثال آپ کیسے بیان کر سکتے؟ اور یہ آیت تو کتنی واضح ہے
کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھ. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے اس آیت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل 6 آیات اور اچانک سینٹر میں یہ آیت آ گئی, تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کا, کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان ڈسکس ہو رہا ہے, اس کے بعد بھی, اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پھر ساتھ ابھی فقہی مسائل کے ڈسکس ہوئے نا کہ روزے چھوڑ سکتے ہو بیماری میں بھی اور اس طرح بھی, پھر تکبیر بلند کرو, پھر دوبارہ سے آپ فقہی احکام و مسائل شروع ہو جائیں گے رمضان کے روزے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر میں, اور یہ ایگزیکٹ سینٹر میں آئے. وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی. اگر اس کا ترجمہ آتا ہو یا ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصحف ہاتھ میں لے کے تراویح میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو ترجمے والا قرآن ہو کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا. صحابہ کرام کو تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی, تو ان کی اپنی زبان تھی. تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے, پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے, کتنی تکلیف اٹھاتا ہے. دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا, پیٹ کی قربانی دینا, اور رات کو نیند کی قربانی دینا, دونوں قربانیاں. تو انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ میں جس کے لیے قربانیاں کر رہا ہوں, کیا اس کو بھی پتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں؟ جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو. یہ ایک نیچرل چیز. آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہو نا, اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتا چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مصیبت سے گزرا ہوں, تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو جائے. کیوں؟ انسان کو اندر سے خوشی ہوتی. صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے, لیکن اس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں. کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ دیکھو جی بھوک پیاس نیند قربان کر رہے ہیں, اللہ خوش ہے نا ہم سے, اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم اس کے لیے. یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا. وسیلہ پیورلی عربی کا لفظ ہے, اس کا پنجابی والے وسیلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, جو یہاں پہ وسیلہ بنا لیا گیا ہے. عربی کا وسیلہ اور ہے, پنجابی کا وسیلہ اور ہے. اردو زبان میں ہم جو دین کی اصطلاح کے طور پر جو وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہے. یہاں کا وسیلہ کیا ہے؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا, یا یہاں پہ جو فرقے ہیں بریلوی دیوبندی جو ڈومیننٹ آپ کو جو نظر آتے ہیں, ان کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا تو بزرگوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے. اور پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی چھت پہ آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, سیڑھی کے ذریعے پہنچیں گے, لیکن پوری زندگی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں, یعنی بابوں کے قدموں میں رہتے ہیں, چھت تک نہیں پہنچتے پھر بھی. یعنی کبھی تو اللہ تک پہنچ جائے نا, پھر کہیں گے بابا جی سائڈ دو, تسی ہن سانو اللہ نال ڈائریکٹ ہون دیو. اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی نا پیری مریدی کی شرعی حیثیت, اور ایک اور کتاب الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ. شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب, توحید کے اوپر بڑی کلاس کی کتاب ہے, اتنی زبردست کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے. تو اس کے اقتباسات جو ہے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے نا جمع کیے الجواہر التوحیدیہ, یعنی توحید کے موتی شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو بڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے یا اولیاء اللہ ہے. اللہ کا نام جوڑ کے اسے بڑا کیا جاتا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں, پھر اللہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے, صرف ولی رہ جاتا ہے. ولی اللہ کا بھی اللہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ولی اللہ بہت کم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں. اے ولی نے جی وہ بڑا پہنچے ولی ہے, وہ کہتے ہیں ولی اللہ بھی بچو کاٹ دیتے ہیں. یعنی اللہ کو اٹیچ کیا تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے, وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نکل گیا, اسی کو بڑا کر لیا. وسیلہ اگر اختیار کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے, اللہ رسول تک تو نہیں پہنچے, وہ انہی کے قدموں میں رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے, پھر فنا فی الرسول, پھر فنا فی اللہ. ہم اس سے پوچھتے ہیں فنا فی اللہ بھی کوئی بندہ دکھائیں. پوری زندگی آپ اپنے شیخوں کو چندے کھلاتے رہتے ہیں, انہی کے درگاہوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں, اللہ تک تو آپ پہنچتے نہیں ہیں. ایون اگر کوئی کہ جی میں اللہ سے مانگوں گا, اللہ ہی حاجت روا, اللہ مشکل کشا ہے, اس کو کہتے ہیں بابیوں والی باتیں کر رہے ہیں, یہ گستاخوں والی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ تک آپ نے پہنچنا نہیں, کیونکہ آپ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے. اور مثالیں دینا کہ جی چھت پہ آپ نہیں پہنچ سکتے, میرے بھائی چھت پہ جانے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت ہے, لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کی مبارک زبان سے کہلوا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, بشرطے کہ وہ میری اطاعت اختیار کرے.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے تو کوئی بیچ میں بندہ ڈالا ہی نہیں ہے، کوئی قرآن کی ایک دعا دکھائیں انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جس میں کوئی بندہ بیچ میں ڈالا ہو اللہ نے۔ 40 کے قریب کم از کم دعائیں قرآن میں آئی ہیں ربنا کے سیغے کے ساتھ، کوئی بابا کوئی بزرگ کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر نہیں۔ تو اللہ تو یہ کہہ نہیں رہا میں بندہ بیچ پانا ہے، تسی زبردستی مثالیں دے رہے ہو دنیا کی۔ اس کے لیے پھر میں نے ایک پھکی تیار کی ہوئی ہے میرے پاس، تو آپ کو پتا ہے نا اینٹی وینم ہے، کیونکہ کوبرا سانپ کاٹ جائے اس کا علاج کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اینٹی وینم، تو دوائی یعنی کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو اس کا اینٹی وینم میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں گے نا تو پہلی بات ہے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، حتیٰ کہ یہاں تک آیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پہ مت کوئی بات کیا کرو مگر وہی جو حق پر مبنی ہے، جھوٹ نہ بولو۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ میرے لیے کوئی مخلوق کی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی۔ دوسرا، دنیا کی ساری مخلوقات، اس کائنات کی ساری مخلوقات مل کے قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیں، یہ بالفرض ہے سمجھانے۔ سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے انسان جھوٹی گواہی دے دیں کسی بندے کے بارے میں، کیا اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کر کے اس بندے کے خلاف فیصلہ سنا دے گا؟ کیوں؟ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دے دیں اور ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا کوئی ثبوت نہ ہو اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، تو دنیا میں اس کی سزا ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے، تو آخرت میں بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ تو دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا۔ تو دنیا کا اگر قاضی، کیونکہ قاضی کے پاس تو علم الغیب نہیں ہے، وہ جو سامنے گواہی ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فیصلہ کر دیں۔ اللہ فیصلہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے دنیا کے جسٹس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، تو دنیا کی چھت اور سیڑھی کی مثال بھی اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تو بیچ میں ڈال ہی نہیں رہا کسی کو۔ وہ تو انسانیت کا میگنا کارٹا جسے کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، جو برٹن امپائر کے اندر حکمران سے رعایا ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتی ہے، اس کے لیے جو رول بنایا گیا، وہ جو ایک پورا چارٹر تیار ہو، اسے میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے انسانیت کا میگنا کارٹا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جس طرح وہاں گورے کہتے تھے نا ہم حکمران کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں انصاف کے لیے جس وقت چاہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ نے تو بیچ میں چیز رکھی نہیں، انہوں نے بیچ میں بندے ڈالے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے خود پسند کی ہے، مثلا اللہ نے اپنے لیے یہ چیز پسند کی کہ آپ نے میرے تک پہنچنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان پر نازل ہوئی ہوئی کتابوں کو فالو کرنا ہے۔ اب جو شخص پیغمبروں اور کتابوں کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے گا، ہم اس کی توحید کو اور ایمان کو شیطانی توحید ہی کہیں گے، رحمانی نہیں ہو، کیونکہ انبیاء رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو وسیلے کا لفظ ان معنوں میں اگر کسی نے بولنا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، تو سر وہ پھر اللہ کے پیغمبر اور اس کی کتابیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ وہ ٹھیک ہے امام بخاری امام مسلم کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، ان کے لیے تو اپنا ثواب موجود ہے۔ ہم ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں، ہمارے لیے ثواب موجود ہے۔ کئی لوگ ہمیں بھی آ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ بنے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ وسیلہ تو اللہ کسی کو بھی بنا لیتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا بسبب اس کے کہ تمہارے اندر کوئی رمق موجود تھی سچائی قبول کرنے کی۔ اصل جو وسیلہ اس اعتبار سے ہے تو وہ پیغمبر ہیں اور کتابیں ہیں۔ باقی جو انڈیا پاکستان میں جو وسیلے والا اختلاف ہے، اس کے اوپر میرا مسئلہ 43 بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے، اور آلموسٹ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر اور ریکارڈ کرایا تھا، وسیلے کے نام پر دھوکہ۔ یہاں پر وسیلہ اور استعانت مکس کر دی، یہ نام وسیلے کا لیتے ہیں۔ بھائی ہماری زبان میں وسیلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، میرا فلاں کام کرتا ہے، تو اس میں آپ نے رسول اللہ سے تو کچھ نہیں مانگا، کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ کسی فرشتے جن پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو وسیلہ ہے نا، لیکن یہ بھی وسیلہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے نا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی تو یہ بھی وسیلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے وسیلہ ہو گیا، تو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں ہم ان کو۔ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں نا تو وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں
اللہ پھر دوبارہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے, پھر وہ اللہ کے اذن سے ہماری مدد کرتے ہیں. ہوں ایڈی کہانی تھی بنائی ہے کتنے لکھی ہے, یہ تو میں 2 منٹ فیل کرتی ہے نا. ایک اینٹی وینم ادھر سے بھی تیار ہے. وہ اینٹی وینم یہ ہے کہ اللہ کے بندو اگر اسی طریقے سے آپ نے چیزوں کو ماننا ہے تو بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اور اپنے سوا ہر ایک سے مجھے یعنی غنی کر دے, اپنا ہی محتاج مجھے رکھ. کتنی زبردست ہو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. مشکات کی دوسری جلد میں مختلف دعاؤں کی جو یعنی مختلف اوقات کی دعاؤں والا چیپٹر, اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. چھوٹی سی دعا ہے, دیکھ کے پڑھیں کچھ عرصہ زبانی یاد ہو جائے گی. یہ ہے. اس کے علاوہ میں نے 3 وظائف بتائے ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی بھی مشکل میں یہی پڑھتے تھے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بلکہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر ملی کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تو وظیفہ قرآن میں ہے. دوسرا وظیفہ ہے جامعہ ترمذی میں, اس کی روایت کمزور ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور المستدرک الحاکم میں, کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کروں. استغیث الف کے ساتھ پڑھیں گے تو سنگولر کا صیغہ ہوگا, اور نون سے پڑھیں گے تو جمع. برحمتک نستغیث بھی درست ہے, استغیث بھی. اور تیسرا وظیفہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹاتا. لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین. یہ دعا جو ہے سورۃ الانبیاء میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کذالک ننجی المؤمنین. اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا. حتیٰ کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا اللہ کا آپ سمجھ رہے جلال تھا جو ٹھنڈا ہو گیا اس دعا کی برکت سے. اور یہ دعائی کمال ہے, اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو تو پاک ہے نا, تو غلطی نہیں کرے گا. میں تو غلطی کروں گا, میں ہی مجرم ہوں, میں ہی ظالم ہوں, میں ہی گنہگار ہوں. یہ اس سے بہتر آپ اللہ تعالیٰ, یہ میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے, اس سے بہتر استغفار کے کیا سیگے ہوں گے کہ آپ ایک پیغمبر کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ. تو وظائف تو بہت سارے ہیں لیکن آپ نے وظائف کے ساتھ باقی معاملات بھی کرنے. اچھا ان کاموں کے لیے سارے لوگ وظیفے مانگ رہے ہوتے ہیں, باقی ہر کام وہ انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے. آج تک کسی نے مجھ سے یہ وظیفہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے نہ بس صرف ناشتہ کرنا پڑے, باقی 2 ٹائم کی روٹی کھانی نہ پڑے, میرا پیٹ خود بخود بھر جائے. وہ ان کی عقل مان رہی ہوتی ہے کہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے. کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دے کہ مجھے سردیوں میں رات کو اٹھ کے ٹوائلٹ نہ جانا پڑے, بس میں وظیفہ پڑھ کے رات کو سو جاؤں تو خود بخود معاملات سیدھے ہو جائیں. کیونکہ ان سارے معاملات میں ہمیں پتا ہے کہ یہ چیزیں فزیکل چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فزیکل چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مثلا وہ ابو داؤد, ترمذی اور نسائی, ابن ماجہ میں بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے بچپن میں اپنی اردو کی کتاب میں بھی پڑھی تھی کہ نبی اسلام کے پاس ایک غریب صحابی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میری کو مدد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک بچھونا ہے, وہی ہم رات کے وقت اوپر لے لیتے ہیں, غربت کا سر عالم دے, اور ایک میرے پاس صرف پیالہ ہے, اور گھر میں اور کوئی چیز نہیں. اور گھر بھی یہ نہ سمجھیے گا وہ کوٹھی ہوگی, وہ تو جھونپڑیاں اور چھوٹے چھوٹے, بڑی مشکل سے ایک فیملی بھی اس میں مشکل سے رہ سکتی. آخر میں وہ پیالہ لیا, پیالہ وہ لے کے آ گیا, لکڑی کا ہوگا وہ پیالہ. آخر میں کون ایسے خریدے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں 1 درہم میں, حالانکہ اس کی قیمت 1 درہم تو نہیں تھی, حضور کا دل رکھنے کے لیے ایک چاندی کے سکے میں خریدتا ہوں. یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی پہلی جلد میں مل جائے گی زکات والے چیک. تو آپ فرمایا نہیں کوئی زیادہ قیمت نہ ہے. ایک اور صحابی کا سنو 2 درہم. آپ نے فرمایا 1 درہم سے تو اپنے گھر والوں کو راشن ڈال کے دو, اور 1 درہم سے آپ نے فرمایا کہ جا کے نا کلاڑا خرید کے لاؤ. کلاڑے کا بھی وہ یعنی وہ کاٹنے والا حصہ لوہار سے جا کے آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستی فٹ کی, اور آپ علیہ السلام نے وہ کلاڑا اس کے حوالے کیا اور فرمایا کہ 15 دن تو نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی, جا جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور وہ بیچ کے تو نے گزارا کر لو. جی وہ 15 دن بعد آیا تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے ہوئے تھے, اور اس نے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی خریدے. پھر آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرے, تو خود محنت کر. نبی علیہ السلام نے امت کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ انہوں نے یعنی محنت کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ شخص وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزر بسر کرتا ہے, اور
پھر آپ نے حضرت داؤد کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا تھا، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. اس طرح بخاری مسلم میں ملتا ہے حضرت ادریس جو تھے وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا، جو آپ ترخان کہتے ہیں. تو صاحب یعنی انبیاء کرام یہ سارے کام کرتے تھے اور وہ اپنی گزر بسر کرتے. اب رہ گیا ہمارے نبی علیہ السلام کا کیس، تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی تو ایک بہت بڑے مشن سے عبارت تھی. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک یونیک کلپ ہے، نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا. تو آپ کا ذریعہ معاش تو اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان نبوت کے بعد اس کو بیت المال کے ساتھ جوڑ دیا، اور اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں اور وہ ان کا کوئی ایکویلنٹ موجود نہیں ہے، تو امت کا کام ہے کہ ان کا خرچہ اٹھائے اور انہیں اس کام کے لیے لگا دیا جائے کہ وہ اپنی پوری کی پوری انرجیز یعنی کھپا دیں اس کام. بل اس میں یہ ہے کہ جو بھی شخص یہ کر رہا ہے پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں پھر لگژریس لائف نہ گزاروں. جو صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ دیکھو میرا تو کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، تم نے مسلمانوں کی ذمہ داری میرے پہ ڈال دی ہے، تو میں تو یا پھر یہ کام کر لوں یا یہ کر لوں. تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے تنخواہ مقرر، اور وہ بھی سبسسٹنس لیول پہ جو ایک مہاجر کو وظیفہ مل. یہ نہ آپ سمجھیے گا کہ ان کی کوئی مطلب پرکس تھے، یہ جو آپ کے وہ جو آ رہے ہوتے ہیں جی فلاں کے اتنے سانسیں نکل آئے اور فلاں کے اتنے سانسیں نکل آئے. ان لوگوں کے سانسیں نکل رہے ہیں جو ہمیں سارے مطلب اب الوطنی کے درس دیتے تھے، اور پھر ہمیں تو اپنے پرائم منسٹر صاحب پہ گلہ آتا ہے. وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ جی لیڈر وہ ہوتا ہے، محب الوطن وہ ہوتا ہے جس کی جداد اپنے ملک میں ہوتی ہے، جینا مرنا ادھر ہوتا ہے. جن کی جدادیں باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں تو وہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب وہ سارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ مطلب بھاشن دینا کسی کو بڑا آسان کام ہے. اپنے اوپر جب بات آتی ہے نا تو میں نے تو دیکھا اللہ معافی دے، جتنا ہم علماء کے قریب ہوئے ہیں نا، جتنا قریب ہوتے ہیں نا تو پھر متنفر ہوتے ہیں. یہی حال پولیٹیشینز کا اور باقی لوگوں کا بھی ہے. کسی کا اللہ نے پردہ رکھا ہوا علیحدہ بات ہے، ادروائز آپ قریب ہوں تو بڑے تلخ تجربات ہی اس حوالے سے ہوتے. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے یعنی زندگی میں اپنے اوپر ہیں. اب آپ یعنی مجھے آپ کو پتا میں ایک پیورلی ڈیموکریٹک بندہ ہوں، لیکن میں یہ بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی جنت ضیاء کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ اس نے کبھی 1 روپیہ بھی کبھی یعنی گورنمنٹ کے اس بجٹ میں سے استعمال کیا. وہ اپنی اسی طریقے سے وہ اسی ایک کمزور سے مکان میں پوری زندگی اس نے گزاری ہے. یعنی اور اس کے اوپر کافی یعنی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی پالیسیز سے اختلاف کر سکتے ہیں.